بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈنگ جو ہے وہ جنگ بنی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں اس جنگ سے مسلمانوں کی جان کب چھوٹے گی۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا نہ کوئی جواز تھا، جس کا نہ کوئی مقصد تھا، جس کا نہ کوئی ٹائم تھا۔ صرف اور صرف نتن یاہو اور ٹرمپ جو ہے ان کو کوئی ایک عجیب سا کیڑا تنگ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا اور ایک نہتے ملک کے اوپر، وینزویلا کے اوپر انہوں نے حملہ کر کے قبضہ کر کے صرف یہ تاثر دیا کہ اب اگلا قبضہ ہم ایران پر بھی کر لیں گے، لیکن یہ بھول گئے کہ ایران اور وینزویلا میں فرق ہے۔ اس پہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اور ناظرین، پاکستان کی بے رحم حکومت، فارم 47 سے آئی ہوئی حکومت، 17 سیٹوں والی حکومت، بغیر عوام کے مینڈیٹ سے زور اور زبردستی سے بنائی گئی حکومت، فیصلے کرنے میں ناکام حکومت، قرضوں پہ چلنے والی ناکام حکومت، کیا کیا گنواؤں آپ کو۔ اس وقت عوام کے اوپر انہوں نے ایک اور پٹرول بم پھینک دیا ہے۔ عوام پہلے ہی دکھوں سے دو چار ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہے، اور ان کو تو بہانا چاہیے۔ عمران خان کی حکومت تھی اور یہ کس طرح تنقید کر رہے تھے، آپ ذرا سوشل میڈیا کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں۔ 12 روپے پٹرول بڑا تھا تو قیامت آ گئی تھی کہ جی اوہ اتنا 2-3 روپے بڑھ جاتے تو خیر تھی۔ تو یہ ناظرین آپ کو میں آگے جا کر پوری تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ جو منافقت کے اصولوں پہ قائم حکومت ہے، اس کا دوہرا معیار دیکھیں کہ اگر کوئی 1 روپیہ 2 روپے بڑھاتا تو یہ قیامت برپا کر دیتے تھے۔ اب ایک دم سے 55 روپے پر لیٹر بڑھا دیا ہے۔ یار کون لوگ ہو تسی یار، اس پہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ پر ناظرین، اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ غرور کے نشے میں دھت، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے وہ ایپسٹن فائلز والے واقعے میں یہ لوگ ملوث پائے گئے۔ یعنی ان کا اصل چہرہ یہ ہے کہ یہ ڈریکولا ہیں، انسانوں کا خون پینے والے لوگ، اور شیطانی طاقتوں کے ساتھ یہ شخص چلتا ہے۔ اس کی آپ سوشل میڈیا ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں۔ ابھی بھی یہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ فلسطین کے ساتھ جو سلوک کیا وہی ایران کے ساتھ میں کر لوں گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ جی ناظرین، اس وقت جو حالات پیدا کر دیے نا ایران نے، دنیا کو اس کی توقع نہیں تھی۔ ایران نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیا ہے، اسرائیل کو غزہ جیسا بنا دیا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ ایک چھوٹا سا ملک مسلمانوں کے حصار کے اندر بیٹھ کر اتنی بڑی بڑی چلاکیاں، بڑے بڑے تخریب کار منصوبے، بڑے بڑے جنگ کے پلان، اس کو تو 1 منٹ میں صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے اگر مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق ہو۔ اب آپ دیکھیں، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے اور بہرے کو بھی سن رہا ہے کہ امریکہ، اسرائیل، یہود و نصارہ گٹھ جوڑ، مسلمانوں کے دشمن، ہر دور میں مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر رکھا۔ ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں تب بھی آپ کو یہی ہسٹری ملے گی، اور آج کے جدید ترین ٹیکنالوجی والے دور میں بھی آپ کو یہی ہسٹری ملے گی کہ یہ مکار اور چلاک اور لومڑی سے مشابہت دی جاتی ان کی، کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کی ترقی ایک آنکھ نہیں پاتی ان کو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم اپنی زمینی فوج ایران بھیجنے کا سوچ رہے ہیں۔ ایران والے کیا کہہ رہے ہیں؟
وہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ یہ بھیجو تو صحیح، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کی پتلونیں نہ لٹکائی چوک چراہوں پہ، ان کی گردنیں نہ لٹکائی چوک چراہوں پہ، تو ہمیں ایرانی قوم نہ کہنا، ہم انتظار کر رہے ہیں، ٹرمپ جلدی کرو۔ ناظرین، مجھے کوئی شک نہیں ہے اس پہ کہ نتن یاہو جہنم واصل ہو چکا ہے۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب سے اس کے گھر کے اوپر ایران نے بڑا حملہ کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے اس کو آج تک ٹی وی پہ نہیں دیکھا، منظر عام پر نہیں دیکھا، اس کا کوئی بیان نہیں دیکھا۔ لیکن بات یہ حیرانگی والی ہے کہ یہ میڈیا نے بات دبا کیسے دی؟ اس کو باہر آنا چاہیے، اس کو منظر عام پر آنا چاہیے اور شکست تسلیم کرنی چاہیے اسرائیل کو، ایران کو، اس کو، امریکہ کو۔ وہ بڑکیں لگا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت جو زمینی حقائق ہے ناظرین، ایران اس وقت پاورفل ترین طریقے سے جنگ لڑ رہا ہے۔ اور میں آپ کو چیز بتا دوں بڑی خاص، جب ایک عام آدمی کسی کے ساتھ لڑ پڑتا ہے نا، تو لڑنے والے طاقتور ہوں اور ایک کمزور آدمی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو کوئی نہ کوئی راہگیر بھیج دیتا ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ان 10 بندوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیے تھے، غیبی طاقت آئی تھی، نہ نظر آنے والے فرشتے آئے تھے۔ اسی طرح کا سین ہوگا، میری باتیں یاد رکھیے گا، کیونکہ علی والوں سے لڑنے جا رہے ہیں یہ جو صبح شام علی علی کرتے ہیں، ان سے آج تک کوئی جیت نہیں سکا، تاریخ یہ کہہ رہی ہے۔ اور یہ یہود و نصارہ ان کے تیل کے اوپر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ آج وائٹ ہاؤس کا بیان آیا جی، ہماری نظر جو ہے وہ ایران کے تیل کے اوپر ہے، اس کے پاس بڑے 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 ذخائر ہیں تیل کے، ایک بوند بھی لے جا کے دکھانا۔ یہ مسلمان ہیں، یہ غیرت مند قوم ہے، اور یہ قوم ہے، ہر مسلمان میں نا قومیں نہیں ہیں، ہجوم ہیں، لیکن ایرانی قوم ہے، یہ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور یہ تمہارا آخری سانس تک ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ہمیں یہ سمجھ لگ رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت روس نے کھل کھلا کے منظر عام پر آ کر ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ کھڑا ہے، وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ چائنا اس وقت طاقتور ترین ملک ہے پوری دنیا میں، سپر پاور چائنا۔ چائنا ساری ٹیکنالوجی ایران کو دے رہا ہے۔ چائنا اگر اس کے ساتھ کھل کے آ گیا تو پھر جنگ کا سینیریو اور ہوگا، لیکن چائنا جو ہے وہ اس کو ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے، اس کو ہر لحاظ سے نا ایران کے ساتھ کھڑا ہے، یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آپ جوڑ لیں تو امریکہ بہادر کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ یہ جو خواب دیکھ رہا ہے نا بڑے بڑے کہ میں جنگ جیت جاؤں گا، میں ایران کو کھنڈر بنا دوں گا، اور روز دھمکیاں لگا رہا ہے کہ آپ سرنڈر کر دیں، آپ ہاتھ کھڑے کر دیں، ہم جنگ بند کر دیتے ہیں۔ ایران نے للکارا ہے کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے، آپ آئیں ہمارا مقابلہ کریں۔ ناظرین، ایک بات یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ بہادر ہر دور میں کسی نہ کسی جنگ میں ملوث رہا ہے، پتہ نہیں ان کو مزہ آتا ہے، پتہ نہیں یہ کوئی دماغی طور پہ فارغ لوگ ہیں۔ ہزاروں میل دور بیٹھا ہے اور ان ہمارے قریب جو مشرق وسطیٰ ہے یا یہ مڈل ایسٹ ہے، یہاں آ کر وہ جنگیں لڑتا ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے، 52 سٹیٹس ہیں اس کے پاس، آپ سمجھ لیں 52 ممالک ضم ہے امریکہ کے اندر، اس کی ان سے پوری نہیں پڑ رہی، اور وہ کینیڈا کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو بھی میرا حصہ بن جا، تو میری سٹیٹ بن جا۔ شرم نہیں آتی، بھوک نہیں مٹ رہی۔ حالانکہ ٹرمپ دیکھیں کو 80 کے قریب اس کی ایج ہے، نتن یاہو کی بھی اتنی ہی ایج ہے، اور ان کو موت کا فکر ہی نہیں ہے۔ یہ اپنی قوموں کو جنگوں میں جھونک کر اگلے جان جا رہے ہیں۔ پارا ناظرین، ایک بات میں کلیئر کر دوں یہاں پہ کہ اس وقت جو حالات ہیں، ایران پوری پاور سے، غیبی امداد سے اور اپنے ہمسایہ ممالک کی مدد سے مکمل طور پر اس وقت تک جنگ جیت رہا ہے،
اور اس نے تباہ و برباد کر دیا اسرائیل کو۔ یہاں ایک بات کرنی بڑی ضروری ہے کہ پاکستان کے نوجوان وہ ایران جانا چاہتے ہیں جہاد کے لیے، وہ اپنی حکومت اور اعلیٰ جو ادارے ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا بیان آ جائے، کوئی ایسی چھوٹ آ جائے جس سے وہ کہیں کہ جی جتنے نوجوان ہیں وہ اگر جہاد پر جانا چاہتے ہیں تو حکومت پاکستان مدد کرے گی۔ یہ ویٹ کر رہے ہیں لوگ۔ ہم نے ایک سروے کرایا، لوگوں میں اتنا غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے اسلامی برادر ممالک سارے خاموش بیٹھے ہیں اور ایران اکیلا لڑ رہا ہے، تو ہمارے نوجوان یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں آواز دیں ایک دفعہ تو ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ اگر ناظرین ایسا ہوا تو پھر بھی جنگ کا سینیریو اور ہوگا، اور امریکہ کے تمام اندازے غلط ہو گئے کہ ہم 2-3 دن میں یہ جنگ جیت جائیں گے۔ ناظرین یہ جنگ طویل چلے گی، یہ لمبے عرصے تک چلے گی، اور اگر یہ جنگ مزید 10 دن چلی تو تباہی کے مناظر اور ہوں گے، پوری دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پاکستان کی حکومت کے اوپر بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بڑا شارٹ ہے۔ ہاں جی، پاکستان کی حکومت نے جو 55 روپے پر لیٹر پٹرول، ڈیزل اور یہ جتنے یہ تیل آئٹمز ہیں سب کے اوپر 55 روپے لم سم بڑھا دیا ہے۔ اچھا، حالانکہ پیچھے سے اتنا پٹرول پلس نہیں ہوا، انہوں نے کیونکہ ان کے فوائد شامل ہیں، 2-3 روپے اگر بڑھے نا تو کروڑوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے 2-3 روپے بڑھنے سے۔ ناظرین آپ سوچیں، انہوں نے 2-4 گھنٹے کے نوٹس پر انہوں نے پریس کانفرنس کر کے 55 روپے پر لیٹر پٹرول بڑھا دیا۔ اس سے پٹرول پمپ مالکان کو اور حکومت پاکستان کو اربوں خربوں روپے کا فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں نے سستا پٹرول خرید کر سٹور کیا ہوا تھا ان کی تو راتوں رات چاندی ہو گئی، وہ تو کہیں گے کہ جنگ لگی رہے۔ اس میں سارے ہی شامل ہیں۔ انہوں نے عوام کے گلے پہ چھری چلا دی ہے، عوام پہلے ہی بھوک سے مر رہے ہیں، اوپر سے انہوں نے پٹرول مہنگا کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، پٹرول کا ریٹ بڑھنے سے تمام اشیاء کا ریٹ بڑھتا ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چیک کر لیں۔ پاکستان میں جب 5 روپے پٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے تو کرائے بڑھ جاتے ہیں 100 200 500 روپیہ۔ لوکل ٹرانسپورٹ کی بات کر رہا ہوں، بائی ایئر کے کرائے ہزاروں میں بڑھیں گے، لاکھوں میں بڑھیں گے۔ یہ کیا تیر مارا ہے اس حکومت نے؟ وجہ کیا ہے؟ سود پر پیسہ لے کر ملک چلانے والی حکومت ہے، اور خدا نے کلیئر بتایا ہے کہ سود پہ کام کرنے والا اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، تو اگر ہم اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں پھر ہم نے جیتنا کیسے ہے؟ یہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں بڑھانے کا نتیجہ ہے کہ اپنی عوام کو تکلیف میں ڈال دیا۔ اپنی عوام کو اس وقت سہارے کی ضرورت تھی، انہوں نے بمب گرا دیا ان کے اوپر۔ آنے والے دنوں میں ناظرین اگر یہ جنگ 10 دن تک چلی تو میری بات یہ ریکارڈ پہ رکھیے گا، 1000 روپیہ لیٹر پٹرول آپ خریدیں گے۔ یہ بات 55 روپے پہ نہیں رکنی، یہ بات آگے جائے گی، ڈے بائی ڈے یہ بات آگے جائے گی، اور یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس لیے حکومت پاکستان کی نااہلی اور نالائکی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ مسئلے کو حل کرنے کی سکت نہیں رکھتے، پلاننگ نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ سارا نزلہ جو ہے نا عوام کے اوپر نکال دیتے ہیں۔ IMF کہتا ہے کہ بھائی اگلی قسط لینی ہے تو ان کے اوپر اور ٹیکس لگاؤ، اور ٹیکس لگاؤ، وہ کہتا ہے جی جناب، جو حکم میرے آقا۔ ناظرین یاد رکھیے گا، جو لوگ اسلامی ممالک کو تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں نا، ہم انہی سے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو کے قرضہ لیتے ہیں۔ جب ہم ان کے مقروض ہیں تو پھر ہم ان کے آگے آنکھیں کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ہم حق سچ کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم حق سچ کی بات کریں گے تو وہ تو ہمیں نیکسٹ قرضہ نہیں دے گا، اور ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے قرضوں کے اوپر ملک چلانے کی۔ ذرا سوچئے کہ اس ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ اس ملک میں قابل لوگوں کی کمی ہے، ایماندار لوگوں کی کمی ہے، سچے لوگوں کی کمی ہے۔ ہر شخص جھوٹ پر چل رہا ہے،
جھوٹ پر چلنا ایسے ہی ہے جیسے ریت کی دیوار آپ بنانے کا سوچیں کہ ہم ریت کی دیوار بنائیں گے اور اس کے اوپر بلڈنگ بنائیں گے. اس لیے ہم ترقی نہیں کر رہے, ہم رکے ہوئے ہیں وہیں پر کیونکہ ہم بددیانت ہیں. ناظرین میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, امریکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقروض ملک ہے. یہ بات آپ کے لیے نہیں ہوگی. صرف ہم نے قرضے نہیں دینے, امریکہ نے پوری دنیا کے قرضے دینے ہیں. مقروض ترین ملک ہے, اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کی جنگوں میں جا کر انٹری ڈال رہا ہے. لوگوں کے معاملات ہیں اس میں جا کر وہ انٹری ڈال رہا ہے اور جنگیں لڑ رہا ہے. چائنا سمجھدار ترین ملک ہے. آپ نے, میرا خیال ہے ہماری زندگی میں ہم نے نہیں سنا کہ چائنا کی کسی کے ساتھ جنگ چل رہی ہے. کتنا سمجھدار ملک ہے. اس کے حکمرانوں نے کہا تھا کہ آپ مسلسل 20-30 سال کسی سے لڑنا نہیں, آپ دنیا میں سب سے طاقتور ترین ملک ہوں گے. اور چائنا نے ثابت کیا. چائنا نے کسی کے ساتھ جنگ نہیں لڑی. ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی انڈیا کے ساتھ, انڈیا کبھی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے نا, ان کے علاقے کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ ہلکی پھلکی چلتی رہتی. لیکن چائنا نے کسی بڑی جنگ کا حصہ بننے سے ہمیشہ انکار کیا. لیکن اب میں آپ کو بتا دوں یہ جنگ چائنا کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ اگر امریکہ کو ہمارے اسلامی ممالک کھٹکتے ہیں نا تو چائنا سب سے زیادہ کھٹکتا ہے. لیکن وہ چائنا کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا, وہ چائنا کے ساتھ لڑ نہیں سکتا. چائنا سے امریکہ ڈرتا ہے. لیکن جو جنگ چائنا ایران کے تھرو لڑ رہا ہے نا, وہ بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. اور اگر حالات بدلے اور جنگ طویل ہوئی تو کھل کھلا کے چائنا سامنے آ جائے گا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور اگر چائنا کھل کھلا کے سامنے آ گیا تو پھر 10 امریکہ بھی اکٹھے ہو کر آ جائیں تو ٹیکنالوجی کے مقابلے میں چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جی ناظرین, آج تک کے لیے ہی اتنا, کیونکہ حالات ڈے بائی ڈے جو ہے وہ جنگ کی طرف ہی جا رہے ہیں. ہمارا ملک بھی افغانستان کے ساتھ جنگ میں انگیج ہے. ہمیں بھی روزانہ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کے پیچھے سازش امریکہ بہادر کی ہے. وہی ہم تمام ممالک کو جنگوں میں انگیج کر کے ہمارے ذخائر پر قبضہ کرنے کا پلان کر کے بیٹھا ہے, اور وہ قبضہ کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ علی والوں کے ساتھ جو جنگ اس نے شروع کی ہے اس میں اس کو شکست فاش ہوگی اور اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے, اور ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے کئی 100 سال وہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا سوچے بھی نہ. ایسا حشر ہونے والا ہے. جی ناظرین, آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں, لائکس اور کمنٹس ضرور کیا کریں. آپ کی طرف سے یہ جو حوصلہ افزائی ہے نا, اس کی بنا پر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم میکسیمم ریسرچ کریں, میکسیمم آپ کو حالات حاضرہ سے آگاہ کریں. لیکن آپ ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں, ہمارا ساتھ دیا کریں. پاکستان زندہ باد.